السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، آج میں قرآن مجید کی نسبت سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن مجید کی نسبت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا تقدس گنایا ہے، اس کا تعارف کرایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے کا تقدس، اس کی عظمت اور اس کی برکت اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات، اس کی برکت کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اللہ کی کتاب کیا ہے؟ کیا صرف ایک پیجز پہ لکھا ہوا کلام یا کچھ ورڈز ہیں جس کے ذریعے سے برکت حاصل کر لی جائے، یا چند صورتیں اور پارے ہیں جس کو پڑھ کے انسان ثواب حاصل کر لے، یا قرآن کے کچھ ورسز ہیں جس کو پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے؟ اگر یہ سوچ اور فکر ہوگی تو اس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. کہ کیا آپ لوگ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کو اپناتے ہو، اس کو ثواب سمجھتے ہو، اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہو اور باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہو، تو ان لوگوں کا انجام ایسے ہوگا کہ ان کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دے گا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. تو پھر قرآن مجید ہے کیا؟ بہت لمبا موضوع ہے کہ قرآن کا تعارف، اس کی حقیقت، اللہ کے کتاب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پورے دنیا کے علوم اگر رکھ دیے جائیں تب بھی اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کم پڑ جائیں. قرآن کے مشہور مفسر جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا جملہ ہے کہ جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. دنیا کے سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں لیکن انسانوں کی عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی. تو قرآن جس زمانے میں نازل ہوا، اس زمانے میں یورپ، امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا، کولمبس نے اس کو ڈسکوری نہیں کیا تھا. یورپ جہالت میں، اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے اندھیرے تھے کہ ایک ایک پڑھنے والے کو، سائنٹسٹ کو صحراؤں میں دھکیل کے ریت میں دفن کر کے مار دیا جاتا تھا زندہ، اس کے جسم کے اعضاء اکھڑوا دیے جاتے تھے. اور دنیا میں دو بڑے نظام تھے، ایک پرشین امپائر، صرف طاقت کی پوجا ہوتی تھی، ایران کی طاقت، اور رومن امپائر، وہاں کیتھولک چرچ تھا. تو اس چرچ میں علم کو پڑھنا، پڑھانا، علم کے قریب جانا، علم کی اہمیت کو سمجھنا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. اور کیتھولک چرچ کا نظریہ تھا کہ جیو سینٹرک نظریہ، یعنی زمین ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے،
وہ اس لیے تھا کہ اسی پلانٹ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کے تقدس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین گھوم جائے۔ بطلیموس نے، پوتلیمی جسے کہتے ہیں، جب یہ پہلی مرتبہ نظریہ پیش کیا تو رومن چرچ نے اس کے سر پہ اس کی کتابیں ماری اور مار کے اس کا بھیجا نکال کے اس کو ختم کر دیا۔ یہ جہالت کا عالم تھا۔ پوری دنیا، بہت لمبا موضوع ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے، قرآن مجید کی پہلی آیت پر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت یہ نہیں اتاری کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، نہ پہلی آیت یہ اتاری کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہ پہلی آیت یہ اتاری کہ میں آپ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ پہلی آیت قرآن مجید نے جو اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کریشن کا نظریہ، علم کا نظریہ، تھیوری آف ایجوکیشن، تھیوری آف سائنس قرآن نے اپنے پہلی ریویلنگ میں دی۔ پھر علم کا دور چلا۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، کائنات کو سمجھنے میں، دنیا کے سسٹم کو سمجھنے میں کتنے سائنسدان آئے اور اپنی عمریں کھپائی اور چلے گئے۔ نیوٹن کا نظریہ، نیوٹن نے دیکھا کہ ایک سیب گرا تو اس نے گریوٹی کا نظریہ بنایا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں بھی کتابیں لکھی کہ نیوٹن کو یہ تو نظر آیا کہ سیب درخت سے گرا، لیکن اس کی فلسفی میں یہ نظر نہیں آیا کہ ایک بے جان سا پتا، ایک چھوٹی سی کوپل زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف گئی اور کیسے تناور درخت بن گئی۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں موجود گریوٹی، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، اتنے پلانٹس، نیوٹن نے اپنی زندگی کے آخری سال میں جو نوٹس لکھے، اس نے لکھا کہ یونیورس اتنی بڑی اور اتنی وسیع اور اتنی ایکسپینڈنگ ہے کہ اگر ایک ایسا جہاز، ایک ایسا ایئر کرافٹ بنایا جائے جس کی اسپیڈ 1,86,000 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہو، اور وہ اس یونیورس کا، کائنات کا چکر لگائے، تو اس کائنات کا چکر لگانے میں اس ایئر کرافٹ کو 1 ارب سال لگیں گے۔ جب وہ ایک چکر لگا لے گا تو نیوٹن خود لکھتا ہے کہ جب اس کا چکر کمپلیٹ ہوگا تو اس وقت کائنات اور زیادہ ایکسپینڈ ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ نظریہ بیان فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم آسمان کو اور زمین کو پیدا کر کے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کائنات کی وسعت کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اس نے لکھا کہ اتنے پلانٹس، اتنے سیارے اور اتنا پیچیدہ نظام ہے، نا امید ہو کے، سائنس اس کو بیان نہیں کرتی، اس نے لکھ دیا نا امید ہو کے، ایسا لگتا ہے کہ خدا ہماری عقلوں کے ساتھ جوا کھیل رہا۔ یہ انسانوں کے نظریات کا عالم تھا۔ جب آپ پوری دنیا کے سائنس کو، ان کے نظریات کو، ان کے علوم کو پڑھیں گے اور قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولیں گے تو پہلی آیت ملے گی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو اس سائنسی حقیقت کو پڑھنے کے بعد اس آیت کو پڑھیں گے آپ تو اس کا وزن سمجھ میں آئے گا کہ کتنی آیت میں معنویت ہے، کہ دونوں جہانوں کا اور دونوں کائنات کا رب ہم سے کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنی سائنس ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنے علوم ہیں، سب ریزنزم پہ، کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ کسی سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا کہ دنیا کا سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے، تو وہ صرف کیا، واٹ، کیوں ہو، کیا ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ خود سب سے بڑا سائنسدان جو گزرا، آئنسٹائن، اس نے جواب دے دیا کہ اس کے انسانی علم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے آگے ہمارے سارے علوم، ہماری ساری فکر، ہماری ساری عقل، ہماری ساری سائنس فلاپ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی ایک ایک آیت قیامت کی صبح تک معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن کی شکل میں دیا گیا۔ ہم سورہ فاتحہ کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ایک جز ہے قرآن کا، لیکن ڈسکور کرنے کی نیت سے، کائنات کے علوم کو سمجھنے کی نیت سے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیے جتنے سائنسز، جتنے علوم، جتنے نظریے، جتنی چیزیں آئیں، سب گمراہ ہو گئے، سب راستے سے ہٹ گئے، سب بہک گئے، سب بھٹک گئے، سب غلط سلط چیزوں کا شکار ہو گئے۔ ڈارون کے نظریہ، ایک زمانہ یہ تھا کہ انسان کی عقلوں پہ اس کا طوطی بولتا تھا، کیا نظریہ، کیا تھیوری ڈارونزم کی آئی کہ انسان کو انسان کی حقیقت کا پتہ چل گیا، انسان کو انسان کی اوریجن کا پتہ چل گیا کہ انسان کہاں سے آیا۔ اور پھر جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو دنیا میں جتنی زندگی اس پلانٹ پہ تھی وہ کم پڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کسی اور پلانٹ پہ سروائیول ہوا اور پھر وہاں سے وہ اسپائسیز زمین پہ آئے اور پھر یہاں پہ، اور پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جانے لگا، اور قرآن کے بارے میں کہنے لگے لوگ کہ قرآن میں یہ نظریہ نہیں ہے، اس لیے قرآن پچھڑی ہوئی کتاب ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن خود سائنس کو غلط ثابت کر دیا۔ ڈی این اے کا سسٹم آیا تو پھر جب پتہ چل گیا کہ یہ نظریہ جو تھا، جو فراڈ تھا، جھوٹ تھا، انسانی ذہن کی ایک ایسی پیداوار تھی کہ سڑک کا پاگل اور مجنون بھی ایسی بات نہیں کر سکتا جو دنیا کے سائنٹسٹ نے اور دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کر دی۔ تو پھر قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ نہ باطل اور غلط نظریات قرآن میں سامنے سے آ سکتے ہیں، نہ پیچھے سے آ سکتے ہیں، نہ آزو سے آ سکتے ہیں، نہ بازو سے آ سکتے ہیں۔ یہ ایسے رب کا اتارا ہوا کلام ہے جو حکیم اور حمید ہے، بہت جاننے والا ہے، اور دنیا کے فیوچر کو، مستقبل کو، کائنات کو، یونیورس کو، سب چیزوں کو سمجھنے والا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر جب سائنس کا اگلا دور آیا، اس میں بڑے بڑے 1227 میں ایک سائنسداں پیدا ہوا لیماترے، اس نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا، یونیورسٹیز میں پڑھایا جانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا قرآن میں اس کی حیثیت اصلیت کیا ہے؟ قرآن تو اس نظریے کی تائید کرتا تھا، قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں آیت موجود تھی ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، زمین و آسمان کے سارے ذرے ایک جگہ جمع تھے۔ رتق مانے کسی چیز کو ملا کے کسی کا ایک انکلوزیو ایک بال بنایا جائے۔ ففتقناهما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ اور عربی کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے، عرب ادبا نے اس تعبیر کی جو تشریح کی ہے، فتقناہما، ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پھٹ گئی اور پھٹتی جا رہی ہے، کنٹینویشن اس کے فعل میں، اس کے کام میں ہو رہا ہے۔ کائنات مستقل پھیل رہی ہے، کائنات مستقل بڑھ رہی ہے، یہ قرآن کا نظریہ آج سائنس کی ایکوریٹ تھیوری پر موجود ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم کو اس بات کا یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کوئی پرانے زمانے کی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح بائبل ہے، تورات ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، دنیا میں کبھی بھی ہم اٹھا کے دیکھ لیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تو نہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ فلسفی کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ انسانی علم کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ انسانی فکر کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ انسانی لینگویج کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ شیکسپیئر کتنے سال پہلے پیدا ہوا؟ چاسر، انگلش کا بہت بڑا رائٹر تھا، ادیب تھا، جاسر چاسرے۔ اس نے جو اپنی رائٹنگز لکھی، اس کی بکس لکھی، شیکسپیئرز کی بک لکھی، یا اردو میں غالب، اقبال، سودا، مرزا دہلوی، یہ ساروں کی تحریریں آپ پڑھیں گے، نہ اردو جاننے والے ان کی اردو سمجھ پائیں گے، نہ انگلش بولنے والے انگریز ان کی انگریزی کو سمجھ پائیں گے۔ شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے اس کی تشریحات ضروری ہے۔ زبان کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ 500 سال کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس زمانے کے ایکوپمنٹس بدل جاتے ہیں، اس زمانے کی ٹرمینالوجیز بدل جاتی ہیں،
اس زمانے کے مینس یعنی جو وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں وہ سب تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی لیے زبان بدل جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے تو ان کی گفتگو میں گھوڑے سے آیا گھوڑے سے گیا، پھر اس کے بعد ٹرینوں کا زمانہ آیا، پھر کاروں کا زمانہ آیا، پھر ٹرانسپورٹ ڈیولپ ہوا تو زبان بھی بدل گئی، اس نے سفر کیا۔ 500 سال میکسیمم لمٹ ہوتی ہے کہ زبان اپنی پلیس کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرا، قرآن مجید ڈے ون جس میننگ کے ساتھ زبان کی لینگویج کی جس اسٹیبلٹی کے ساتھ تھا، آج بھی اس اسٹیبلٹی کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کا کوئی عرب، دنیا کا کوئی عجم عربی زبان سے جاننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن نے یہ ورڈ ایسا یوز کیا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا یہ ورڈ ایسا ہے کہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یہ جملہ سنٹنس ایسا ہے قرآن کا کہ زمانے پہ فٹ نہیں ہوتا، یہ سنٹنس ایسا ہے کہ اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے بارے میں بالکل یہ بات، آپ 100 سال پہلے کی بکس نکال کے دیکھ لیجئے، چاہے اردو کی ہو، چاہے انگریزی کی ہو، چاہے کسی بھی زبان کی ہو، بالکل بدلی ہوئی محسوس ہوں گی۔ ایون خود قرآن مجید کی جو تراجم مفسرین نے لکھے ہیں، 100 سال پہلے کے جو ترجمے آپ اٹھائیں گے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس ترجمے کے ٹرانسلیشن کے الفاظ کو سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوگی، لیکن قرآن مجید ڈے ون اپنی لینگویج میں جیسا اسٹیبل تھا، آج بھی اس کی لینگویج اسی طرح اسٹیبل ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ تیسری چیز، قرآن مجید کا ربانی پیغام۔ دنیا کے جتنے صحیفے آپ اٹھا لیجئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیے، تو اس میں معلوم ہوگا کسی کوئی درخت تھا، اس درخت پہ روشنی ظاہر ہوئی، وہ نور زمین پہ گرا، پھر اس میں یہ ہوا وہ ہوا، انسان کی عقل چکرا جاتی ہے۔ قرآن مجید سادہ سے لفظوں میں کائنات کی حقیقتوں کو بیان فرماتا ہے۔ افلا يرون الى الابل، کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے پیدا کیا؟ وہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے، وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے، کائنات کو نہیں دیکھتے، یونیورس کو نہیں دیکھتے؟ اور ہر پیج پر قرآن مجید کے آپ ہر پیج آزما کے دیکھ لیجئے، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، ہر سورت میں 10 جگہ یہ نظر آئے گا، افلا ينظرون، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ افلا يتفکرون، کیا وہ لوگ نہیں سوچتے؟ افلا يعقلون، کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ لوگ غور نہیں کرتے؟ افلا يتدبرون القرآن، ان کو کیا ہو گیا کہ قرآن میں وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا يعقلون، افلا يسمعون، کیا وہ لوگ نہیں سنتے؟ افلا يرون، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ قرآن کی ہر پیج پہ آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ وہ لوگ نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، کیا وہ لوگ ایکسپیرینس نہیں کرتے، حالات کو نہیں دیکھتے، کائنات کو نہیں دیکھتے، یونیورس کو نہیں دیکھتے؟ یہ قرآن مجید اپنا تعارف کراتا ہے، اور خود قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے ایسی کتاب تم پر اتاری جس میں خود تمہارا تذکرہ موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ جتنے چیلنجنگ حالات ہو، کتنے مشکل مواقع ہو، دنیا میں جتنے برے حالات چل رہے ہوں، قرآن مجید اٹھا کے آپ پڑھیے، ایسے لگے گا ابھی ریویل ہو رہا ہے، آسمان سے اتر رہا ہے۔ فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے، لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ساری قوتیں تباہ کرنے پہ لگی ہوئی۔ آپ سورہ اسراء کا پہلا رکوع پڑھیے، سورہ اسراء میں صاف اللہ تعالیٰ نے پورے کلیئر انداز میں بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب دوسری مرتبہ کا وقت آئے گا، تاریخ میں دوسری باری آئے گی، تو لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، وہ تمہارے چہروں کو کالا کر دیں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس طرح پہلے وہ مسجد میں داخل ہوئے، پھر بعد میں بھی مسجد میں داخل ہوں گے۔ بڑا لمبا موضوع ہے، قرآن مجید نے اس کو اختیار کیا۔ نہ قرآن مجید تاریخ کو چھوڑتا ہے، نہ قدیم قوموں کے واقعات کو چھوڑتا ہے، نہ سائنس کو چھوڑتا ہے، نہ انسانی نفسیات کو وہ چھوڑتا ہے، نہ انسان کو کسی ایسے صحرا میں رکھتا ہے کہ انسان پریشان ہو جائے کہ کدھر سے آیا، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ، دنیا کا اتنا بڑا سائنسداں، اس نے مرنے سے پہلے جو نوٹس اس کے دماغ نے لکھوائے روبوٹس کو، اس نے کہا کہ دنیا ایک معمہ تھی، ایک اسٹرینج سیکرٹ تھا، میں پوری زندگی صرف کر چکا اس کو دریافت کرنے کے لیے،
لیکن میں نے اپنی زندگی تجدی وار دی، اس سیکرٹ کو میں دریافت نہیں کر سکا، اور کسی ایک راز کے انتہا پہ بھی نہیں پہنچ سکا کہ دنیا میں یہ چیز کیوں ہو رہی ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پہ اللہ تعالیٰ کائنات کے رازوں کو کھول رہے ہیں، کائنات کا نظام بیان کر رہے ہیں، کیوں میں نے بنایا دنیا کو، لیونگ کے قابل میں نے کیوں بنایا، میں نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان عبثا، بیکار نہیں بنایا۔ میں نے کائنات کو ایسے ہی نہیں بنایا کہ بناؤں گا اور ایک دن دل میں آئے گا توڑ دوں گا، فنا کر دوں گا، زمین و آسمان الٹ پلٹ کے رکھ دوں گا۔ پورا ایک نظام دنیا کا بنایا گیا کہ میں نے اس کائنات کو اس لیے سجایا ہے کہ انسان آئیں اور یہاں میری عبادت کریں اور میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی میں نے ایک دن رکھا ہے۔ قرآن کا نظریہ بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے والا نظریہ، یورپ کی قومیں پاگل ہو گئی اس کے پیچھے کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے۔ خود اس ملک میں ایسی تحریکیں، ایسے موومنٹ اٹھ رہے ہیں کہ جو اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انسان کو مر جانا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ خود یسوع مسیح چلے گئے تھے تو ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے کم سے کم گناہ ہو اس لیے دنیا سے چلے جائیں۔ قرآن ایسا نظریہ پیش نہیں کرتا۔ قرآن نے، اللہ نے انسان کو بھرپور زندگی عطا کی، اور وہ زندگی پوری ہدایتوں کے ساتھ، پورے پیغامات کے ساتھ، پوری روشنی کے ساتھ، بھرپور ماڈل کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کے ساتھ عطا کی کہ تم کو زندگی گزارنی ہے اور حساب کے لیے میرے پاس پیش ہونا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی قرآن مجید تھی، قرآن کا چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے۔ تو گویا یہ کائنات اللہ کا ایک ورک اور آرٹ ہے، اس آرٹ کو سمجھنے کی گائیڈ بک قرآن مجید ہے، اور اس گائیڈ بک کو سمجھنے کا موڈیول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتا ہوگا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، تبھی سبھی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پہ رمضان میں۔ لیکن اہتمام اس کا ہو کہ اللہ کے اس پیغام کو ہم سمجھیں۔ ہم جب سمجھیں گے تو ہم دنیا کو سمجھا سکیں گے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری دعوت کی ہے۔ اس ملک، اس کائنات، اس زمین، روئے زمین پر جس ملک میں ہم رہتے ہوں، ہمارے پڑوسی تک ہم پہنچائیں کہ قرآن کا یہ پیغام ہے، قرآن کا یہ میسج ہے۔ اللہ ہم سے یہ مخاطب کر کے کہتا ہے۔ ہمیں ہی وہ میسج پتہ نہیں ہوگا، ہمیں ہی وہ میسج معلوم نہیں ہوگا، تو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اور دوسری بات، قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے دو اسٹینڈرڈ ہیں۔ ایک یہ کہ آپ تحقیق کرنا چاہیں، عالم بننا چاہیں، تو اس کے لیے آپ کو قرآن سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو حدیث سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو فقہ سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو تفسیر سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو عربی ادب سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو مفسرین کی آراء سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو صحابہ اکرام سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو محققین کی آراء سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو سائنس سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو تاریخ سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو تحقیقات سے، ریسرچ سے، جدید سائنس سے، ماڈرن علوم سے، ساری چیزوں سے سمجھنا پڑے گا۔ یہ ڈیپ اسٹڈی ہے۔ اور ایک قرآن کو نارمل انداز میں کسی اپنے مسجد کے امام سے، عالم سے آپ پوچھیں کہ کون سی اچھی تفسیر ہے، آسان تفسیر ہے، کون سا آسان ترجمہ ہے، اس کے ساتھ زندگی میں معمول بنائیں کہ کم از کم ایک آدھ صفحہ، 2 صفحے، ایک رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہو کے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کا پیغام ہے کیا۔ جب قرآن آپ کو سمجھنے لگیں گے آپ، تو آپ کا سینہ نور سے بھر جائے گا، زندگی برکتوں سے سیراب ہو جائے گی، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی میں کن حالات میں کن راستوں پر چلنا ہے، کن چیلنجز سے کس طرح نمٹنا ہے، کن مسائل سے کیسے فیس کرنا ہے، کن ایشوز کو آپ کس طرح سالو کرنا ہے، کن حالات میں آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن آپ کو بھرپور ہدایت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور روشنی کے ساتھ عطا کرے گا۔ یہ قرآن مجید اور اس کی عظمت ہے۔
لا یأتیہ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایسے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو بڑا حکیم ہے اور قابل تعریف ہے۔ اسی لیے قرآن سورہ بقرہ کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے والوں، اللہ سے قربت اختیار کرنے والوں، اللہ سے تعلق اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ جب انسان اس کی راہوں پر چلتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز انسان کو مرعوب نہیں کر سکتی، کوئی حالات انسان کو مرعوب نہیں کر سکتے، کوئی مسائل انسان کو ڈرا نہیں سکتے، چاہے کتنے برے حالات ہوں۔ سورہ احزاب میں صحابہ اکرام کے واقعات آپ پڑھیے۔ سورہ احزاب میں جب جنگ خندق ہو رہی تھی، لشکر پورے پورے مکہ کے قبائل اٹھ کے آ گئے تھے۔ سارے قبائل نے یہ عہد کیا تھا کہ اب آر پار کی لڑائی لڑیں گے اور اہل مدینہ کو ختم کر دیں گے۔ تو قرآن مجید میں ان کی اس کیفیت کو جو بیان کیا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب انہوں نے لشکر دیکھا، لوگ دیکھے، جنگی لوگ دیکھے، لڑاکو لوگ دیکھے، پوری طاقت و قوت، پوری عظمت و شوکت کے ساتھ ایک لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے آیا، تو قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، صحابہ اکرام نے کہا یہی تو ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا، ایسے چیلنجز آئیں گے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں، ان کی تسلیم میں اضافہ ہی ہوا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ یہ قرآن کی بصیرت ہے، یہ قرآن کا نور ہے۔ ہم کو اس کتاب کو صرف برکت کی کتاب بنانی نہیں چاہیے، بلکہ ہدی و رحمہ، یہ اللہ کی کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے پیغام کو سمجھنا چاہیے اور انسانیت تک اس کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے، اس کے پیغام کو سمجھانے اور انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اس ماہ مبارک کا تحفہ ہے، یہی اس مہینے کی ٹریننگ ہے کہ ہم کتاب کو پڑھیں، اس سے قربت اختیار کریں اور اس کے پیغام کو سمجھ کے انسانیت تک پہنچانے کا عہد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار۔ اللهم إنا عبادك وابناء عبادك وابناء إمائك في قبضتك نواصينا، اللهم أنت ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم سميت لك به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔